Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello students, thank you very much once again for joining me. Today we will be discussing about the educational research. लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं या अगर आप देखना चाहते हैं तो वो एजुकेशनल रिसर्च है क्या, और इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, इस हवाले से भी वीडियोस हैं. अगर आप लोग वो देखना चाहें तो और आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा एक्चुअली एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से. सो टुडे हम लोग स्पेसिफिक रहेंगे जो हमारी एजुकेशनल रिसर्च है वो क्या है, कितने टाइप्स की है और क्यों वो इतनी ज़रूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए. तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च है क्या. सो एजुकेशनल रिसर्च एक साइंटिफिक फील्ड ऑफ स्टडी है जो एग्जामिन करती है एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेसेस को, कि जो उसमें देखा जाता है कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, इंटरेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस कि किस तरह से वो शेप करते हैं या एजुकेशनल आउटकम्स कैसे हासिल की जाती है. मिसाल के तौर पे कि ये देखा जाता है कि हाउ लर्निंग टेक प्लेस थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ एंड हाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट्स ऑफ एजुकेशन इफेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ लर्निंग. तो इसमें इस तरह से देखा जाता है. इसको नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च क्यों की जाती है या क्यों ज़रूरी है. तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसमें प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं, एजुकेशनल रिसर्चर्स हैं, वो सजेस्ट करते हैं डिफरेंट वे कि किस तरह से इम्प्रूव किया जाए प्रैक्टिसेस को, भले वो टीचर की हैं या स्टूडेंट्स की है, जो बड़े एक वेरीफाइड वे में, क्योंकि साइंटिफिकली इसको रिसर्च किया जाता है और सारी फाइंडिंग्स की जाती हैं ताकि वो एप्लीकेबल बनाई जाए टीचर के लिए एंड स्टूडेंट के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि वो उसको बेहतर से बेहतरीन बना सके. सेकंड नंबर पे अगर हम देखें कि क्यों एजुकेशनल रिसर्च ज़रूरी है, तो ऐड टू नॉलेज. ये जो रिसर्च है कैन ऐड टू व्हाट वी नो अबाउट हाउ पीपल लर्न एंड व्हाट वी कैन डू टू हेल्प फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस, कि लोग कैसे सीखते हैं और किस तरह से हम मज़ीद मदद कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स या लोग सीख सकें ज़्यादा बेहतर तरीके से. नंबर 3 अगर इसमें देखा जाए तो एड्रेसेस गैप्स इन नॉलेज, कि जो नॉलेज में गैप्स होते हैं उसको एड्रेस किया जाता है. इसमें जो रिसर्च कैन एड्रेस एरियाज इन विच लिटिल इज नो, थोड़ा लोग जानते हैं, लाइक परहैप्स द इफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग. तो इन दोनों में देखा जाता है कि एक्चुअली वो कौन सा इफेक्टिव मेथड है, क्या वो मेथड बेहतर है जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में दिया जाता है, या फिर ऑनलाइन लर्निंग के ज़रिए भी लोग वही वाले बेनिफिट्स ले सकते हैं. फोर्थ नंबर पे इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एक्सपैंड करती है नॉलेज को, कि रिसर्च जो है इस तरह की अलाउ करती है कि एक्सटेंड कर सके कि जो हम लोग जानते हैं, और उसके साथ साथ डिफरेंट वेज में कि जिसको हम लोग अभी तक नहीं जान सके या नहीं कंसीव कर सके एज अ पर्पस ऑफ एजुकेशन. नंबर 5 पे अगर देखें तो ये रेप्लिकेट करता है नॉलेज को, इसलिए एजुकेशनल रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च कैन एक्ट एज अ टेस्ट टू वेरीफाई प्रीवियस फाइंडिंग्स. सो जो हम लोगों ने प्रीवियसली नॉलेज गेन किया है वेदर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोर्स, तो उसको हम लोग किस तरह से प्रीवियसली फाइंडिंग्स को हम लोग रेप्लिकेट कर सकें विद द न्यू नॉलेज. 6th नंबर पे वाई एजुकेशनल रिसर्च, क्योंकि डेवलप करती है ये न्यू नॉलेज को about teaching, learning situations to improve educational practices. So ये तो जवाब है कि why educational research is important. अगर हम लोग देखें कि इसमें
کتنے ٹائپس کے ریسرچ ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا ورلڈ وائڈ نون ہیں. سو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ کی, جس کو ڈسکرپٹیو اینڈ تھیمیٹک انالیسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اب اس ریسرچ میں کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ اینڈ وائی کویسچنس. اس کو ڈیٹیل میں ہم لوگ نیکسٹ چل کے پڑھتے ہیں, لیکن ابھی صرف آپ لوگوں کو ایک بریف سا اس کا انٹروڈکشن دینا چاہ رہا تھا. سیکنڈ نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہے دیٹ از کوانٹیٹیو ریسرچ. اب یہ اس کو ڈسکرپٹیو یا انٹرفرنشیل اسٹیٹسٹکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہے, جس میں جانا جاتا ہے کہ واٹ کویسچنس کو دیکھا جاتا ہے, کہ کیا اس کو دیکھا جاتا ہے. اور نمبر تھرڈ جو اس کو انٹروینشن یا پھر ایکسپیریمنٹل یا کیوزائی ایکسپیریمنٹل یا ایکشن ریسرچ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل ہم لوگ ان تینوں کی نیکسٹ آپ کو بھی کچھ دیر میں بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کوالیٹیٹیو یا پھر ڈسکرپٹیو ایجوکیشنل ریسرچ کے بارے میں. یہ کیا ہوتی ہے؟ جو کوالیٹیٹیو یا ڈسکرپٹیو ایجوکیشنل ریسرچ ہے یہ ایمفسس کرتی ہے واٹ پہ, آف دا سچویشن. اس کو آبزرویشنل ریسرچ میتھڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ٹپیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشنل اس طرح کی ریسرچ ہوتی ہے, اس کے جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ سالو کرتا ہے اسپیسیفک پرابلم کو. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2-3 اگر یہاں پہ ایگزامپلس دوں, کہ ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ a reading program to help you understand student literacy level, کہ ان کا جو لٹریسی لیول ہے وہ کیا ہے. یا پھر اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اسٹڈی آف اسٹوڈنٹس کلاس روم پرفارمنسز, ان کی کیسی ہے, کلاس روم میں کیسی پرفارمنسز ہیں. یا پھر ریسرچ ٹو گیدر ڈیٹا آن اسٹوڈنٹس انٹرسٹ اینڈ پریفرنسز, کہ وہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے اور ان کے پریفرنسز کیا ہیں, اس کے بیس پہ پھر کیریکولم کو اس طرح سے شیپ کیا جاتا ہے. ان ایگزامپل سے ہم لوگ یہ چیز نوٹس کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو ریسرچ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی کریٹ نہیں کی جاتی سیمولیشن یا پھر کوئی سچویشن یا نیچرل انوائرمنٹ میں ہی ریسرچ جو ہے وہ رہتے ہوئے اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ہی اور شی آبزرو, یعنی ریسرچر جو ہے آبزرو کرتا ہے اور انگیج کرتا ہے ان کو عام جو روٹین چل رہی ہوتی ہے. اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ کنسرن نہیں ہوتا کہ وہ کریٹ کرے ایک کیجول ریلیشن شپ بٹوین دا ریسرچ ویریبلس. سو یہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بریف سا آپ کو بتانے کے لیے, باقی ہم لوگ کلاس روم میں بھی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ایکچولی اس کے کون کون سے میتھڈ ہے, کس طرح سے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک کو ریلیشنل یا ایجوکیشنل ریسرچ بھی ہے, جس کو ایسوسیشنل یا کیجول یا کمپیریٹیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اب اس طرح کی جو ایجوکیشنل ریسرچ ہے اس میں انسائٹس دیکھی جاتی ہیں کہ اسٹیٹسٹیکل ریلیشن شپ کو بٹوین 2 ریسرچ ویریبلس, 2 طرح کے ویریبلس یا 2 سے زیادہ ویریبلس دیکھے جاتے ہیں. اور کو ریلیشنل ریسرچ میں ریسرچر جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے ویریبلس کو جو اسٹیبلش کرتے ہیں کنیکشن بٹوین دیم. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم لوگ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک ایسی ریسرچ کی جائے جس میں ڈسکور کیا جاتا ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین اسٹوڈنٹ بیہیویئرس اینڈ کلاس روم پرفارمنسز. سو اس میں اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو اور کلاس روم کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے انگیج رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی اسٹڈی, دوسری ایگزامپل اس کی ایک اسٹڈی جس میں ریلیشن شپ اسٹوڈنٹس اور سوشل اسکلس اور ان کے لرننگ بیہیویئر کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے. اس میں جو تھرڈ نمبر پہ ہے وہ ایکسپیریمنٹل یا انٹروینشن ایکشن ریسرچ کے نام سے بھی جس کو جانا جاتا ہے. اب اس طرح کا جو ایجوکیشنل ریسرچ ہے وہ ٹپیکلی انوالو 2 گروپس کے درمیان ہوتا ہے. ایک گروپس کو کنٹرول گروپ اور دوسرے کو ایکسپیریمنٹل گروپ کہا جاتا ہے. اب اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے چینجز ایکسپیریمنٹل گروپ کے ساتھ, کچھ اس طرح کا چینج انوائرمنٹ کیٹلسٹک, یا پھر کنٹرول گروپ کو بالکل نیچرل سیٹنگز پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کی بھی مثال سمجھنے کے لیے
کہ ایسی ایک اسٹڈی کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے جس میں بیسٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ میتھڈس ان اے اسکول. اس طرح سے دیکھنے کے لیے اس میں 2 گروپس لیے جاتے ہیں. ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر ہر طرح کا اس کو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, کلاس روم دیا جاتا ہے, ٹیچنگ میتھڈس دیے جاتے ہیں. اور ایک گروپ کو بالکل ہم لوگ ویسے ہی چھوڑ دیں گے. تو پھر دیکھیں گے کہ دونوں میں کتنا فرق آیا کچھ دیر کے بعد. یا پھر دوسری اسٹڈی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز افیکٹ دا لرننگ پروسیسز. سو اس کو بھی دیکھنے کے لیے ہم 2 گروپس میں دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب اس طرح کی ریسرچز اس حوالے سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر اس میں سرویز ہوتے ہیں, کویسچنیئرز ہوتے ہیں, جس میں ہم لوگ ریسرچ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم پری ڈٹرمنڈ آڈینس لی جاتی ہے اس میں, اور دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم لوگ ایکچولی دیکھنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ یا ٹیچر ریلیشن شپ کے حوالے سے یا پھر اس کی پرفارمنسز کے حوالے سے. انٹرویوز بھی اس میں کیے جاتے ہیں جس میں کوالٹیٹیو ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے, جس میں اسٹرکچرڈ, سیمی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز کو جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر یا سیمپل کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. آبزرویشن کے ذریعے جو ہے یہ سیکھا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, ان کی پرفارمنسز کے حوالے سے, ان کے بیہیویئرس کے حوالے سے. سو اس حوالے سے ایجوکیشنل ریسرچ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کا ایک بریف سا انٹروڈکشن میں آپ کو دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے اوپر پھر ہم لوگ مزید ڈسکشن کر سکیں. ہوپ فلی کہ آپ کو اس حوالے سے سمجھ آ چکا ہوگا, اور نیکسٹ ہماری جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم لوگ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے لرننگ پہ اور پھر انٹیلیجنس کی جو تھیریز ہیں اس کے اوپر نئی ویڈیوز ہوں گی, اور میموریز پہ کام ہوگا, کلاس روم کے انوائرمنٹ پہ کام ہوگا. تو do not forget to subscribe and share with others. Thank you very much once again. Have a very good night.